کھوسا صاحب, سب سے پہلے پی ٹی آئی کے معاملات, ایگزیکٹلی پرابلم کیا ہے؟ کیا واقعی وکلا, آپ خود وکیل بھی ہیں لیکن آپ ساتھ سیاستدان بھی ہیں, لیکن کیا یہ جو دو گروپس ہیں وکلا کے اور سیاستدان دوسری طرف, ان میں کوئی برج نہیں ہے؟ یو کوڈ بی ون برج بائی دا وے. فریا, کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. آپ ایک شخص کو آپ لے کر سارا آپ نے جو ہے یہ اتنا انٹرو میں بیانیہ دے دیا. دیکھیں شیر افضل مروت صاحب ضرور ہمارے ایک جذباتی کارکن ہیں, وہ جوش خطابت میں بعض اوقات بہت چیزیں کہہ جاتے ہیں. اب پنجاب میں وہ کہیں جی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. ارے بھائی, پنجاب کا میں نے یہ عید ملن پارٹی کی اس لیے کہ سینٹ کے الیکشنز کی روشنی میں, چونکہ میں لاہور سے منتخب شدہ ایم این اے ہوں, تو میں نے ساروں کو سارے ہی آئے وہاں اور ہم نے اسٹریٹجی بنائی. کسی کی تصورات میں بھی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے, بلکہ الٹا ہمیں اسپیکر کی جانب سے, پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے آیا کہ آئیے مل کر بلا مقابلہ کروا لیتے ہیں, کیونکہ آپ کی جتنی عددی ہے اس حساب سے آپ کی اتنی سیٹیں بنتی ہیں, آپ لے لیں اتنی ہماری بنتی ہیں, ہم لے لیں, تاکہ یہ جو ہے ان کو اپنا خطرہ تھا کہ ہمارے اوپر جو انڈیپینڈنٹ متصور کر دیے گئے ہیں, مسلط کر دیے گئے ہیں, جو محسن نقوی کی شکل میں یا آپ کے فائنانس منسٹر کی شکل میں یا احد چیمہ کی شکل میں جو آزاد آ گئے ہیں, ان کو مسلم لیگ نون اتنی جلدی ابھی ہضم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مسلم لیگ نون سے لیتے ہیں, پیپلز پارٹی سے لیتے ہیں, کہیں اور بندے کا معاملہ ہے شیر مروت صاحب کا, تو کوئی ایکشن لے ان کے خلاف. بار بار انہی کا, آپ خود کہہ رہے ہیں انہی کا ایک مسئلہ ہے. چھوڑیں ہم ان کو دیکھیں, یہ تو وائبرنٹ ہے, پارٹی میں ہر قسم کے جو ہے ہاکس بھی ہوتے ہیں, ڈبز بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات جو ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو شوق آتا ہے کیمرے پر آنے کا اور جو ہے کنٹروورسی بنانے کا. دیکھیں اگر نیگیٹو میری خبریں آئیں گی تو بھی میں جو ہے گونجوں گا پریس میں, پازیٹیو آئیں گی تو بھی میں گونجوں گا. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کی, اپنے ہی تئیں ہو سکتی ہے, لیکن خاطر جمع رکھے پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہی کے سے ہے, اور اگر پاکستان میں کسی نے استحکام پاکستان کا تصور بھی سوچنا ہے, اگر پاکستان کی دشمنی چاہتا ہے, مشرقی پاکستان سے سبق ہم نے نہیں سیکھا, تو ہی وہ سٹیٹ آف ڈینائل میں جائے گا. وگرنہ تمام حل جو ہے اس مسئلے کے وہ اڈیالہ جیل کے دروازے پر رکتے ہیں. جب تک آپ عمران کو ایک فیکچول, ایک ریالٹی نہیں سمجھیں گے, ہارٹ تھراب دا موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان, عوام اس کے ساتھ ہیں. عوام نے 8 فروری کو بڑا ببانگ دوہل جو ہے دو ٹوک جواب دیا ہے, اس لیے اس کے بغیر تو تصور نہیں ہے. سو سارے فیصلے عمران خان ہی صاحب کرتے ہیں. ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ میں بالکل آپ نے کہا کہ ان کے دو درمیان تلخ کلامی ہو گئی. کس پارٹی میں تلخ کلامی نہیں ہوتی دو افراد کے درمیان؟ تو کیا اس سے آپ کہیں گے کہ انتشار یا ٹوٹ پھوٹ؟ یہ تو رانا ثناء اللہ ہو گیا, یا آپ نے عطا تارڑ کا سنایا, یا آپ نے فیصل کنڈی صاحب کی سنائی باتیں. یہ تو وہ ظاہر ہے کہ ایکسپلیٹ بات کا بتنگڑ بنائیں گے. آپ کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہے ہیں کہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں بننے جا رہا پنجاب میں, کنسیڈرنگ کہ آپ کی سیٹ پنجاب. تصورات بھی نہیں ہے, اس کو سوچیں بھی نہ, کیونکہ اگر کسی نے خودکشی کرنی ہے, دیکھیں وہ پوتر ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ تھے وہ آپ دیکھیں ان کا حشر کیا ہوا. کھٹک صاحب نے استعفیٰ دے دیا 8 فروری کے, جو ان کے ساتھ حشر کیا عوام نے. ترین صاحب نے پنجاب میں استعفیٰ دے دیا آئی پی پی سے, جو ان کا حشر ہوا جو ہے الیکشنز میں 8 فروری کے. سو کالڈ الیکٹیبلز جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ عمران خان کو بنانے والے شاید وہ ہیں, وہ خود زیرو ہو گئے عمران خان سے علیحدگی اور غداری کر کے اور جدائی کر کے. سو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے, نہ کسی کی تصورات میں ہے. یہ جانے کس اس میں پیرائے میں وہ کہہ گئے ہیں پنجاب کو, میں پنجاب سے ہوں, میں لاہور سے منتخب ایم این اے ہوں, میں جانتا ہوں پنجاب میں ایک شخص بھی جو ہے سوچ نہیں رہا کہ کوئی فارورڈ بلاک بننا یا کوئی علیحدہ ہونا ہے. الٹا ہمارے سے تو منتیں کی جا رہی ہیں مسلم لیگ نون والے کہ آئے مل بیٹھ کر ہم بلا مقابلہ کر لیتے ہیں. اگر
ہمارے اندر اتنی شکست و ریخت ہوتی یا وہ سمجھتے کہ ہمارے سے توڑ رہے ہیں فارورڈ بلاک بنا کے، تو پھر وہ ہماری منت کیوں کرتے کہ آئیے مل کر آپ کا جتنا حصص بنتا ہے آپ لے لیں اور ہمیں دے دیں. ہم اس لیے تو صبر تسلیم نہیں کرتے ان کو، کیونکہ وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور انہوں نے جو ہم سے لی ہیں مخصوص نشستیں وہ بھی بے ایمانی کی پیداوار ہیں، اور بے ایمانی اور فراڈ سے جو ہے اگر پرائم منسٹر بن گیا اور چیف منسٹر بنے بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ ظاہر ہے ہم ان کی عددی تعداد نہیں تسلیم کرتے. اس لیے ہم ٹھیک ہے الیکشن میں جائیں گے، جو ہمارے پاس ہیں ہم وہ اپنا لیں گے، اور ہمیں وہ ایک بھی دیکھیں آج تک الیکشنز ہوئے ہیں ہمارا کوئی بندہ آپ بتائیں کہ کم ہوا ہو ہمارا، حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی عددی اس وقت برتری ہے، لیکن ہمارا کوئی بندہ بتائیں کہ کم ہوا ہو، پھر فارورڈ بلاک کہاں سے آ گیا؟ تو یہ خاطر جمع رکھے یہ نہیں ہوتا. دوسری بات آپ نے بڑی سنگین بات بتائی ہے، ایک فریہ بہت آپ نے سنگین بات کی ہے. دیکھیں یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ عدالت کی عدلیہ کی آزادی سے ہی منسوب نہیں ہے، یہ آئین کی ایک 3 ستونوں پر ہے. آئین کی ٹاکنگ اباؤٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا. Yes, it is a very, very serious matter and it should be taken. اس کو اسی پیرائے میں دیکھا جائے، اسی سنجیدگی سے دیکھا جائے. اگر عدالت دیکھیں ابھی ریسنٹلی شوکت صدیقی صاحب کے کیس میں جو سپریم کورٹ نے سنا، سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا. سو اگر یہ 6 جج صاحبان لکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک امر بہت سنجیدہ ہے. ہماری جانب سے جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے اور جہاں تک عمران خان کا اور ہماری کور کمیٹی کا سوال ہے، ہم بارہا کہہ چکے چیف جسٹس صاحب خدا را آپ جو ہے آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دینے کا. کیا صرف بنیادی حقوق اور انصاف شریف خاندانی کو مل سکتا ہے؟ انہی کے لیے بائیو میٹرک جو ہے مشینیں وہ ایئرپورٹ پہ چل کے جا سکتی ہیں. لیکن اگر ہم اس میں تھوڑا سا متن پہ غور کر لیں کھوسا صاحب، کیونکہ آپ نے مینشن کیا، انہوں نے کہا جی ٹیرین وائٹ کیس سے ججز کی رائے میں اختلاف کا آغاز ہوا. ہو سکتی ہے ججز میں کی رائے میں اختلاف ہو نہیں سکتی، ضروری ہے سب کی ایک ہی رائے ہو. سو ہاؤ ڈو وی ڈیٹرمن کہ پریشر کی وجہ سے رائے تبدیل ہو سکتی ہے؟ بالکل دیکھیں لیکن کہہ رہے ہیں نا جج صاحبان، تو اس کی تصدیق ہونی چاہیے نا، اس کی تفتیش ہونی چاہیے نا، اس کا دودھ پانی ہونا چاہیے. آفٹر آل 6 ججز لکھ رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، یہ بہت سنجیدہ بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو بالکل ہونا چاہیے. اور یا تو یہ ہے کہ انہونی ہوئی ہو، کبھی ایسا ہوا نہ ہو. یہ تو ابھی گونج سپریم کورٹ سے ابھی تو وہ بیٹھی بھی نہیں ہے گونج، ابھی تو وہ گونج جو ہے بدستور قائم و دائم ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کو بحال کر دیا گیا ہے. لیکن چونکہ وہ ریٹائر سپر اینویشن گزار چکے تھے، ادروائز وہ چیف جسٹس ہوتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. آپ دیکھیں تو صحیح ذرا کتنا ہوا، اور سپریم کورٹ نے اب آ کر انہیں انصاف دیا. یہ تو اسی طرح ہے جس طرح بھٹو کو 45 سال کے بعد اس کو دفن کرنے کے بعد اس کو قتل کرنے کے بعد. کلیئر کریں تو الزام تو آپ پہ لگتا ہے کہ you were the beneficiary. By you I mean PTI was the beneficiary. دیکھیں بینیفیشری کی بات نہیں ہے، بینیفیشری کون تھا میں اس میں بھی نہیں جاتا ہوں، کوئی بھی ہو بینیفیشری. کیا مداخلت جو ہے یہ آئین میں جائز ہے؟ کیا ہائیبریڈ سسٹم آپ جو ہے اب بھی تو ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے؟ کیا شہباز شریف واقعی وزیر اعظم ہے؟ ایک وہ وزیر خزانہ اپنا نہیں رکھ سکتا، ایک وہ وزیر داخلہ اپنا نہیں رکھ سکتا ہے. فاطمی کو اس نے رکھا، آہد کو اس نے رکھا ہے، اور جو ہے اب سینٹ کی ٹکٹیں جو دینے جا رہے ہیں وہ بھی انہی کو دینے. فریہ اللہ کا واسطہ ہے اتنا پاکی دامن اتنا نہ بڑھاؤ کہ یہ ہمیں خود ترس آنا شروع ہو جائے. دیکھیں بہت جو ہے انفارچونیٹلی وہ ادارہ ایک ہی ہے، پارلیمان ایک ہی ہے، عوام جن کو حق کے حکمرانی حاصل ہے آئین میں. آرٹیکل 7 میں ریاست جو ہے صرف اور صرف عوام ہے جن کو مقتدر کرتا ہے آئین. آرٹیکل 7 میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ اسمبلی، پروونشل گورنمنٹ، پروونشل اسمبلی، پروونشل گورنمنٹ، پارلیمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ یہ ہے. اور آرٹیکل 5 کہتی ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، اسٹیٹ مینز دا پیپل آف پاکستان. لائلٹی وفاداری عوام کے ساتھ اور پاسداری اور تابعداری آئین کے ساتھ. اس میں نہ کوئی عدلیہ ہے، نہ کوئی مقتدر حلقہ ہے، نہ کوئی حکومت ہے، نہ کچھ ہے. ادارہ ایک ہی ہے اور وہ عوام
عوام سے مترشح ہوتا ہے. حاکم صرف عوام ہے اور عوام ہی کو آئین مقتدر کرتا ہے اور وفاداری اور پاسداری سب پر واجب اور لازم ہے پاکستان میں. اور یہی بات قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں کہی تھی بیوروکریسی کو ایڈریس کرتے ہوئے. دیکھیں حکومتیں آتی جاتی رہیں گی, آپ لوگوں نے عوام کی خدمت کرنی ہے, سو ہم کیوں اس چیز کو فراموش کر دیتے ہیں. عوام نے مینڈیٹ دیا ہے عمران خان کو, عوام نے مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو, عوام نے 8 فروری کو جو فیصلہ دیا ہے اس کو 9 فروری میں فارم 47 کے ذریعے تبدیل کیا گیا ہے. تو فراڈ کی بنیاد پر, بےایمانی کی بنیاد پر نہ حکومتیں چلتی ہیں, نہ مملکتیں چلتی ہیں, نہ ریاستیں چلتی ہیں. لیکن ہم ذرا گورننس کی بھی بات کر لیں. آپ نے بیوروکریسی کی بھی بات کی,